آپ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ اللہ آپ سے اور سب سے بڑا ہے۔ جب 5 مرتبہ اس کا بھی نائب آواز دیتا ہے، آپ نہیں جاتے تو سوچیں اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ بس یہ بات اس کے دل میں لگ گئی۔ دھیان دیں کہ ہم گھر کے بڑے ہیں، صرف ہماری کوئی بات نہ مانے ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ جو ہم سب کا بڑا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، ایک ایک سانس لینے میں ہم اس کے محتاج ہیں، اس کا حکم نہ ہو ہمیں سانس نہیں آ سکتا، تو ہم اس کا کہنا نہیں مانتے۔ وہ ہمیں بلاتا ہے اپنے گھر کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اس کی طرف سے اس کا منادی آواز لگاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اوپر چونٹی نہیں رینگتی، ہم جو نہیں رینگتی ہمارے جسم کے اوپر، بالکل ہمیں کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو یہ کتنی سمجھیں کہ بے حسی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد بس وہ اٹھا اور سب سے پہلے اس نے وضو کیا اور پھر 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگا اور پکا نمازی بن گیا۔ ایک اندر کا احساس ہے انسان کو، آج یہی احساس تو ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ ہم آج آپ دیکھیں سب کچھ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے احکامات کو روند رہے، اور صرف یہ نہیں کہ خود روند رہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہود و نصارہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں محبوب بندے۔ میں نے ان کو منع کیا تھا سود مت کھاؤ، یہ سود کھاتے ہیں۔ میں نے ان کو منع کیا تھا رشوت مت لو، یہ رشوت لیتے ہیں۔ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ کھاتے ہیں۔ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو، یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل سورہ نساء کے اندر گزری ہے جو آپ نے پڑھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب چیزوں سے میں نے ان کو منع کیا، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کہا میرے کوئی محبوب نہیں ہے، یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں۔ ہم انہی دشمنوں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کا کیا حال کر رہے ہیں سمجھ میں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں جی اب کیا ہوگا، پہلے کرونا کی ایک لہر تھی، پھر دوسری ہے، اب تیسری ہے، کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا، جو بویا ہے، آپ نے کانٹے بوئے ہیں تو کاٹیں۔ آپ اگر گندم بوتے، آپ آم کے پودے لگاتے، درخت لگاتے تو وہ آم نکلتے، کیلے نکلتے، گندم نکلتی۔ جب ڈالے کانٹوں کا بیج ڈالا ہے، اب کانٹے ہی نکلیں گے، اب تو برداشت کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ تو لیکن بہرحال تو میں نے بتایا کہ سب سے بنیادی چیز اللہ کے ساتھ توحید کے اندر وفا کرنا، یہی چیز حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ حکمت ہے، اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہم اللہ کے ساتھ توحید میں وفا کر رہے ہیں اور اللہ کو بڑا سمجھ کے اس کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر حکمت ہے۔ پھر انہوں نے والدین کے لیے، اگر آپ والدین کا احترام کرتے ہیں، عظمت کرتے ہیں، حضرت لقمان یہی سمجھا رہے ہیں بیٹے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر حکمت ہے۔ اور بیٹے کو اللہ کی بڑائی سمجھائی، فرمایا یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ فرمایا کہ بیٹا اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقت سے سمجھو، اللہ کے علم ازلی سے سمجھو کہ ایک رائے کے برابر، رائے یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا جب سورج نکلتا ہے تو آپ اپنے کسی کمرے کے اندر ہوں اور وہاں پر جناب شیشے کی کھڑکی ہو تو آپ کو سورج کی شعاؤں کے سامنے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، اس کو رائے بولتے ہیں۔ اس رائے کے برابر کوئی دانہ، کوئی پتھر کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، فرمایا کہ 7 آسمان اور زمین کے درمیان میں ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے لیکن اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔
وہ ہم سے جتنا بھی دور ہو جائے اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم بھی کامل ہے اور اللہ کی طاقت بھی کامل ہے. جب چاہے وہ دانے کو باہر لے آئے اور بیٹے کو سدے. یہ حکمت ہے. تو آپ دیکھیے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھو، اچھا کام کرو، لوگوں کو اچھے کام کی طرف موٹیویٹ کرو، ان کو ترغیب دو، برائی سے بچو، لوگوں کو اپنے عمل سے اپنی زبان سے برائی سے بچنے کی ترغیب دو، اور اس پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وصبر، صبر کرو. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں جی میں نے اس کو کہا نماز پڑھو یا یہ مسئلہ بتایا، یہ تو آگے سے غصے ہو گیا. اب جب غصے ہو گیا تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے بھی 2-4 سنا دی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیکی کا تبلیغ کا مطلب نہیں سمجھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے وہ آپ کو آگے سے غصہ کرے گا، آپ نے صبر سے کام لینا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر حکمت ہے. وَاصْبِرْ، صبر کرو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ جب ملو خواہ وہ کیسا بھی بندہ آئے تو آپ نے خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ ملنا ہے اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنی ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے، خواہ وہ بندہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. یہ اخلاق کا حصہ ہے. بعض مرتبہ انسان کہتا ہے یار میں با اخلاق بن جاؤں گا تو میرے اخلاق سے دوسرے کو فائدہ ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر با اخلاق نہیں بنتا. کہتا ہے نہیں یہ اسی طرح صحیح ہے. کیوں؟ اگر با اخلاق بنوں گا تو میرے اخلاق کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے اخلاق کا فائدہ تو دوسرے کو ہوگا. لیکن یاد رکھیے آپ کا اخلاق آپ کو خود بلند کرے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ترازو کے اندر سب سے وزنی نیکی انسان کا اچھا اخلاق ہوگا. اچھا اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس اخلاق کی بنیاد پر اللہ پاک لوگوں کی بخشش کریں گے. حدیث کے اندر ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا بیان کیا. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ تجارت کرتا تھا. تجارت اس کی جس طرح حدیث کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا تاجر تھا اور بڑے پیمانے پر تجارت کرتا تھا. اس کے بہت سے نوکر تھے، ملازم تھے. ان کو جو ان کے اندر لوگوں کے حساب کتاب لکھتے تھے ان کو اس نے سمجھایا ہوا تھا کہ جو لوگ ہم سے قرض لے جاتے ہیں تو اس میں دیکھا کرو کوئی غریب ہو تو اس کو معاف کر دیا کرو، اور کوئی صاحب وسعت آ کر مزید مہلت مانگے کہ آپ نے 15 دن کا ٹائم دیا تھا پھر آتا ہے یار 15 دن بعد پیسے دوں گا تو اس کو مہلت دے دیا کرو. بھئی یہ اس کا کام تھا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا انتقال ہوگا. یہ اللہ کے سامنے حاضری ہوئی. اللہ نے اس سے فرشتوں سے فرمایا اس کو کہو کہ تمہاری کوئی نیکی ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں. یعنی یاد کرو کوئی نیکی کا کام کیا ہو. کرتے کرتے اس نے اسی کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ جو تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے، ان کو سہولت دیتے تھے، تو ہم تمہارے ساتھ بھی اس سے زیادہ نرمی کریں گے جو تم نے لوگوں کے ساتھ کی ہے. لہذا ہم بھی نرمی کرتے ہوئے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور تمہارے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو اب دیکھیے اچھے اخلاق کا اس کو فائدہ ہوا. کب ہوا؟ ایسے وقت میں ہوا کہ جس وقت میں وہ سب سے زیادہ محتاج تھا. نہ وہاں اس کے نوکر تھے، نہ وہاں اس کا کوئی پیسہ تھا، نہ اس کی وہاں اولاد تھی، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اچھے اخلاق اس کو کام دے گئے. تو یہ تعلیم حضرت کمان. اب یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بھی حکمت عطا فرمائی ہے. اور اللہ جس کو حکمت دے سمجھے اللہ نے اس کے ساتھ تمام بھلائیوں کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر نہیں ہے تو ہم اللہ سے مانگے. یہ تو آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے. جب رحمت کا دریا جوش میں ہو تو وہاں بھی حکمت کا تقاضا یہ کہ مانگ لینا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری سے ٹھیک ہو گئے تو ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ غسل کر رہے تھے. غسل کرتے ہوئے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں
یہ ہمارے اوپر تو اللہ کی ناراضگی سے وہ ٹڈیاں آتی ہیں جو پھر ہمیں نماز میں بھی ڈسٹرب کرتی ہیں. وہ سونے کی ٹڈیاں آنے لگی. انہوں نے جلدی سے تہمت باندھا, ان ٹڈیوں کو پکڑنا شروع کر دی, پکڑ کے تھیلے میں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ ایوب میں نے تمہیں پہلے صحت عطا فرمائی, پھر تمہاری ساری اولاد اس سے ڈبل تمہیں واپس کی, اس سے ڈبل جو دولت تمہاری ضائع ہوئی اس سے دی, اب تمہیں کیا ضرورت ہے تم یہ ٹڈیاں پکڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ ضرورت تو نہیں ہے, لیکن جب آپ کی رحمت کا دریا جوش میں ہے تو میں آپ کی رحمت سے بھی مستغنی نہیں ہوں. میں آپ کی رحمت کو سمیٹ رہا ہوں. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے, تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے, اچھا اخلاق بھی مانگنا چاہیے, بلند کردار بھی مانگنا چاہیے. یہ حکمت جو اللہ نے حضرت لقمان کو عطا فرمائی, اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور عقبہ دونوں سنور جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.